کل پرسوں جو ہوا صدارتی ایوارڈ، مطلب جن کو نشان عبرت بنانا ہے ان کو نشان امتیاز کے پتہ نہیں، وہ نشان جرت کے پتہ نہیں کیا. بھائی نشان عبرت بناؤ. عوام رو رہی ہے. آپ نے انٹیریئر منسٹر کو کس بات کا یہ نشان حیدر ہے کہ کیا دیا؟ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں حالات دیکھے، پختونخوا میں حالات دیکھے، سندھ میں حالات دیکھے، کشمیر میں حالات دیکھے، پنڈی میں حالات دیکھے. بھائی تمغے دے دو، تمغے دے دو، ہر کسی کو شوق ہے. آئی فیل کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بالکل بری الزمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شریک کام ہے. کل پرسوں جو ہوا صدارتی ایوارڈ، مطلب جن کو نشان عبرت بنانا ہے ان کو نشان امتیاز کے پتہ نہیں، وہ نشان جرت کے پتہ نہیں کیا. بھائی نشان عبرت بناؤ. عوام رو رہی ہے. آپ نے انٹیریئر منسٹر کو کس بات کا یہ نشان حیدر ہے کہ کیا دیا؟ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں حالات دیکھے، پختونخوا میں حالات دیکھے، سندھ میں حالات دیکھے، کشمیر میں حالات دیکھے، پنڈی میں حالات دیکھے. بھائی تمغے دے دو، تمغے دے دو، ہر کسی کو شوق ہے. فائنانس میں قدر کرتا ہوں، لیکن میں اس وزیر کا قدر کرتا جو کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے تمغہ. بھائی میں تو بیٹا خدمت کے لیے ہوں. یہ تمغوں کی بات ہے یا خدمت کی بات ہے؟ آج مجھے ہمارے محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب بتائیں نا کہ کیا ان تمغوں کی نظریاتی طور پہ آپ نے مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آج ماشاءاللہ کوئی بتاؤ پیمانہ کیا ہے؟ ایوارڈ دینے، سر نشان امتیاز دینے تو جو اکنامک پالیسی کی وجہ سے عوام مر رہی ہے ان کو دو. قانون بالکل بناؤ، امتحان میں نہیں ڈالو. جو امتحان میں آپ ڈال رہے ہو تمام پاکستان کو ڈال رہے ہو بھائی. لیکن اگر یہی حالات ہے تو سر آئی فیل کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بالکل بری الزمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شریک کام ہے. عہدے، اگر وزارت کے عہدے ہو یا آئینی عہدے ہو، وہ عہدے ذمہ واری والے ہوتے ہیں. یہ عہدے پروٹوکول والے، یہ نہیں کہ آئینی عہدے پروٹوکول والے ہیں. اور جب آئینی عہدے صرف پروٹوکول والے لگیں گے تو پھر عوام کو یہ فیل ہوگا کہ آئینی عہدوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہذا آئینی عہدے پروٹوکول کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی شراکت داری کے لیے ہے. آپ دونوں اس وقت جو ہو رہا ہے اور جس طرح یہ نظام چلا رہے ہو، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ لوگ خود جمہوریت کے جو قصہ ہے اس کو ایک مردہ بنا کے اس کے تابوت میں کیل ٹھونکنے والے کام کر رہے ہو. اور اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو میرے خیال میں ہمیں بھی مجبوراً، مجھے پتہ ہے کچھ پاس ہوگا. وہ تو جو صوبے والی بات کر رہے ہیں اس کو بھی لائے نہ ذرا میدان میں. کہاں گئے وہ ببر شیر جو صوبے بنانا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب سے آواز اٹھاتے ہو پختونخوا کے صوبے کی، جنوبی پنجاب کیوں نہیں بناتے؟ صرف گولیاں کھلاؤ گے لوگوں کو؟ صرف ووٹ لوگوں لوگوں سے؟ جہاں پہ حقیقتاً کام کرنے، اٹھو کام کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قوموں کو تباہ نہیں کرو، قوموں کو بناؤ. پختون کو بناؤ، بلوچ کو بناؤ، سندھی کو بناؤ، مہاجر کو بناؤ، پنجابی کو بناؤ، جو سرائکی ہے اس کو بناؤ. یہ نہیں کہ مجھے طاقت چاہیے. مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر ہے کس کا وزیر ہے اور کہاں سے وزیر ہے. لیکن بدنامی آپ کی اس لیے کہ آپ کے صفوں میں بیٹھا ہوا وہ وزیر ہے. وہ آج آئے میدان میں بات کرے نا کہ نظام ختم ہے، تو ہم بتائیں گے کہ نظام کیوں ختم ہے. اور میں سر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دن سینٹ کا اجلاس صرف اس بات پہ ہو، جو حکومت میں یہ جو وزیر یا حکومت اس کو اپنے سر پہ لے یا نہ لے، لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ نئے صوبے بنائیں گے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے، اس پہ کھلی بحث ہونی چاہیے اور پاکستان کے تمام تر عوام کو اس کا سننا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ آپ سمجھتے ہیں، حال آپ سمجھتے ہیں، مستقبل آپ سمجھتے ہیں. اس کو بحث کو صرف کھولے، اس بحث کو صرف کھولے کہ پاکستان میں نئے صوبے ہاں بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے، کس طریقے سے بننے چاہیے. اور قوموں کو غلامی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے.
ان کو آزاد کر کے اپنے ساتھ رکھو گے. پاکستان تب ترقی کرے گا جب اس پاکستان میں پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی، ہند کو، مہاجر، مسلمان، سکھ، ہندو، جو بھی ہے، جب سب مطمئن ہو گے تب پاکستان آگے بڑھے گا. اور جس طرح یہ نظام چل رہا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ جمہوری طریقہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس طریقے سے بائیکاٹ کریں گے.